ایک غریب صحابی اللہ کے نبی کے در پر آتے ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، میرے لیے دعا کرو کہ میں مالدار بن جاؤں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سال آج بھی میں نے اسی آیت کو تلاوت کی ہے جس آیت کو میں نے گزشتہ جمعہ پڑھا تھا۔ قرآن مقدس کی جو آیت ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا، اس آیت میں ایک عبرت آموز واقعہ ہے اور یہ واقعہ صحابی رسول کا ہے۔ وہ شخص جو نبی کی خدمت میں آ کر بیٹھتا، نبی سے تعلیم حاصل کرتا، نبی سے دین سیکھتا، نبی کی خدمت میں آ کر مسئلے مسائل پوچھتا، میں اس شخص کی بات کرنے چلا ہوں۔ صحابی رسول کا واقعہ اس آیت میں موجود ہے کہ صحابی رسول پہلے غریب ہے لیکن جب مالدار بنا، مالدار بننے کے بعد پھر مزاج میں تبدیلی کیسی آئی، مزاج کیسے بدلا صحابی رسول کا، کوئی عام آدمی نہیں۔ اور وہ صحابی جس صحابی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ مسجد میں آ کے پڑے رہتے تھے۔ صحابہ میں جہاں امیر لوگ ہیں وہاں غریب بھی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، صحابہ میں امیر بھی ہے غریب بھی ہے۔ مالدار تو ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی چندے کی اپیل کرتے ہیں، چندے کے بارے میں حکم فرماتے ہیں، 300 اونٹ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں۔ کوئی گھر کا سارا مال لا کر دے دیتا ہے، کوئی گھر کا آدھا مال لا کر دے دیتا ہے۔ لیکن جہاں صحابہ میں عثمان غنی، جہاں صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف جیسے مالدار ہیں، وہیں صحابہ میں غریب بھی ہے۔ ایک غریب صحابی اللہ کے نبی کے در پر آتے ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، میرے لیے دعا کرو کہ میں مالدار بن جاؤں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سالبہ، اس صحابی کا نام سالبہ ہے، سالبہ غریبی اچھی ہے، مالداری آئے گی، ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، غریب کے حقوق بڑھ جائیں گے، رشتہ داروں کے حقوق بڑھ جائیں گے، یتیموں کے حقوق بڑھ جائیں گے، جہاد میں مال خرچہ کرنا پڑے گا، مال دینا پڑے گا۔ صالبہ غریبی اچھی ہے، مالداری آئے گی، ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اللہ نے مجھے مال دے دیا تو میں غریبوں کا حق ادا کروں گا، حق ادا کیا کروں گا، رشتہ داروں کا جو حق ہے انہیں دیا کروں گا، یتیموں کے اوپر خرچہ کیا کروں گا، مسکینوں کے اوپر خرچہ کروں گا، یہاں تک جب جہاد کا وقت آئے گا تو میں جہاد میں اپنا پیسہ دیا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سالبہ تو ضد کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن غریبی اچھی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ جو دوسرے لوگ مالدار ہیں، پیسے والے ہیں،
وہ غریبوں کو پیسہ دیتے ہیں، جہاد میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، یتیموں کے اوپر پیسہ لٹاتا ہے، وہ تو بڑے نیک بن کر کے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، وہ بالکل اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، اپنا مقام اللہ کے نزدیک بنا لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا کر ہی دو کہ میں بھی مالدار بن جاؤں، دولت والا بن جاؤں۔ صحابی کی بات پر اللہ کے نبی، صحابی جب ضد کرنے لگے، اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں اے پاک پروردگار عالم، یہ تیرا غریب بندہ ہے، مالدار بننا چاہتا ہے، یا اللہ ان کو تو مالدار بنا دے۔ اب نبی کی دعا کوئی معمولی دعا تو نہیں تھی، اللہ پاک نے نبی کی دعا قبول کر لیا۔ حضرت ثعلبہ کے پاس بکریاں تھی، اللہ پاک نے ان بکریوں میں اتنی برکت عطا کر دی، اتنی برکت عطا کر دی کہ مسجد نبوی کے پاس رہتے تھے، اب مسجد نبوی سے تھوڑا ہٹ کر دور چلے گئے۔ جو مسجد میں آ کر پڑا رہتا تھا اب صرف نماز کے وقت میں آتا ہے۔ اور لوگوں، دولت بھی کیا چیز ہے ذرا غور کرو، صحابی رسول ہے، پھر دولت میں اللہ نے اور برکت دی، پھر وہ مدینے سے تھوڑا باہر نکل گئے، مال کے چکر میں مال کے پیچھے پڑ گئے، اب صرف ظہر کی نماز میں آنے لگے، اور پھر دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ وہاں سے بھی دور چلے گئے، اور پھر جمعہ آنے لگے جیسا آج ہمارا ماحول ہے، صرف جمعہ آنے لگے، اور دوسری نمازیں وہ گھر ہی میں پڑھنے لگے۔ پھر ایسا بھی وقت آیا کہ اتنا دور چلے گئے کہ جمعہ بھی غائب ہو گیا۔ جب زکوٰۃ وصولنے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابہ سے جن کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کر رکھے تھے، آپ نے فرمایا ثعلبہ کے پاس بھی جانا، ان کی تو بڑی تمنا تھی، ان کے بڑے اچھے ارادے تھے، اللہ پاک نے ان کو مال دے دیا ہے، ان سے بھی زکوٰۃ وصول کر کے لانا۔ دو صحابی حضرت ثعلبہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں بھیجا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصولنے کے لیے۔ اتنی بات سننی تھی، ان کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اب وہ ثعلبہ کہنے لگا یار مدینے سے چل کر آئے ہو اتنی دور زکوٰۃ وصولنے کے لیے، اور کسی کا گھر نظر نہیں آیا، خالی میں نظر آیا، اور زکوٰۃ لینے کے لیے آ گئے۔ کون کہہ رہے؟ صحابی رسول ہے۔ جب مال دیتا ہے تو بگاڑ بھی پیدا ہو جاتا ہے، تبدیلیاں آ جاتی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے وہی کہا تھا کہ اللہ کبھی مال دے کر آزماتا ہے اور کبھی اللہ مال چھین کر آزماتا ہے، بیماری دے کر آزماتا ہے، کبھی صحت دے کر آزماتا ہے، کبھی غریبی دے کر آزماتا ہے، کبھی مال دے کر آزماتا ہے۔ صحابی رسول کہنے لگے میرا ہی گھر نظر آیا اور اتنی دور سے زکوٰۃ لینے کے لیے آئے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، میں سوچوں گا یار، زکوٰۃ لینے آئے ہو ٹھیک ہے، میں سوچوں گا دیکھوں گا، جاؤ کہیں اور دوسری جگہ جاؤ، ٹیکس بڑھ گیا میرے اوپر۔ وہ دونوں صحابی چلے ہیں وہاں سے، ادھر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو وحی لے کر نبی کے پاس بھیج دیا۔ یہ جو میں نے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی ہے، ادھر اللہ پاک نے وحی بھیج دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ
لنصدقن ولنکونن من الصالحین۔ اے میرے محبوب، کچھ لوگ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے مجھے مال دے دیا، اللہ کا فضل ہو گیا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، ہم بھی مال خرچ کر کے نیکوکاروں میں سے بن جائیں گے، اچھے لوگوں میں بن جائیں گے، دینے والوں میں سے بن جائیں گے۔ اور جب اللہ کا فضل ان کے اوپر آتا ہے، فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب اللہ پاک نے ان کے اوپر فضل کر دیا تو بخلوا بہ، اس پر بخل کرنے لگتے ہیں، کنجوسی کرنے لگتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں ہمیں مال دینے والا کوئی اور نہیں، ہماری چالاکی نے ہمیں مالدار بنا دیا، دولت مند بنا دیا۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھر منہ پھیڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی چالاکی سے مالداری دولت کو حاصل کیا ہے۔ اب قرآن مقدس کی آیت، اللہ کے نبی کے اوپر وہی آئی، نازل ہوئی آیتیں، اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے ہیں، جب اللہ پاک نے یہ آیتیں بھیج دی، اللہ کے نبی ان آیتوں کو سننے کے بعد فرماتے ہیں ثعلبہ تو برباد ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا۔ اب صحابہ وہاں بیٹھے تھے، صحابہ آپس میں بڑے پیار سے رہتے تھے، ایک دوسرے کے دل میں سچی محبت تھی۔ ہمارے ماحول میں الگ بات ہے، یہاں کچھ سامنے کچھ اور ہے، پیچھے کچھ اور ہے۔ آپ نے دیکھا ہو نا، بہت سارے لوگوں کو آ کے ایک دم بیٹھتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بات، خیریت، کیا یہ کیا ہو کیا، پھر انہیں جاتے ہی کیا رہے میرا بیٹا، یہ ماحول بتا رہا ہوں، یار ہے معلوم کیا رہے تم نا ان کے بارے میں، نہیں نہ رہے کیا کیا کر کو ہے، معلوم نہیں کیا رہے تم نا، بربادی آتی نہیں نہ رہے کر کو۔ انہیں بھی میرا بیٹا وہاں بیٹھا تھا، دیکھو بیچ میں، کب مرتا کی رہے، انہیں کیا کر کو ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے بغض، عداوت ہمارے سینوں میں ہے، لیکن صحابہ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی، پیار تھا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، حضرت ثعلبہ کے رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے، اب وہاں سے اٹھے ہیں، ثعلبہ نے ایسا کیا کر دیا، ایسا کیا کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی کی زبان سے بات نکل گئی ہے، ثعلبہ کے ہلاکت میں اور بربادی میں کوئی شک نہیں۔ دوڑے یہاں سے اور جا کر کے ثعلبہ کے گھر کو پہنچے، ثعلبہ تو نے ایسا کیا کہہ دیا، آج ایسا کیا کام کر دیا، ایسا کیا عمل تجھ سے ہو گیا جو اللہ کے نبی نے سب کے سامنے یہ کہا کہ تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اب حضرت ثعلبہ کہنے لگے سمجھ گیا ہوں بات، اب عقل ٹھکانے پہ آ رہی ہے، کہنے لگے بات سمجھ گیا ہوں، زکوٰۃ وصولنے والے آئے تھے، میں نے ان کو ٹھرکا دیا، میں نے ان کو برا بھلا کہا، اور اللہ پاک نے وہی بھیج دی۔ اب سارا مال اللہ کے نبی کے دربار میں لا کر پیش کرتا ہے ثعلبہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ سارا مال ہے، اس مال نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا، میں بدل گیا تھا، اب میں سدھر گیا ہوں، یا رسول اللہ یہ سارا مال قبول کر لے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ثعلبہ میرے رب نے ایک بکری کا بچہ لینے سے بھی منع کر دیا ہے۔ اب حضرت ثعلبہ رو رہے ہیں، صحابی رسول، اس آیت میں شان نزول بتا رہا ہوں، میں صحابی رسول کی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت ثعلبہ کا انتقال عثمان غنی کے زمانے میں ہوا، اللہ کے نبی کے پردہ فرمانے کے بعد
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں آیا، آ کر عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین ابو بکر، یہ سارا مال قبول کر لیجئے۔ ابو بکر نے کہا، ثعلبہ میری کیا مجال ہے کہ جس مال کو میرے آقا نے پسند نہ کیا ہو میں اسے قبول کروں، میں نہیں لے سکتا۔ حضرت ابو بکر کے پردہ فرمانے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر بنے، پھر حضرت ثعلبہ سارا مال لے کر آیا۔ پھر حضرت ثعلبہ نے درخواست کی، امیر المومنین اے عمر یہ مال قبول کر لیجئے۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، کہنے لگے جب میرے آقا نے قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے قبول نہیں کیا، تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ تیرا ایک بکری کا بچہ بھی نہیں لے سکتا، میں ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس بھی آئے، حضرت عثمان غنی نے بھی یہی کہا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں حضرت ثعلبہ کا انتقال ہوا۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے، یہ اللہ کے طرف سے ایک بہت بڑی عنایت ہے، اللہ کے طرف سے تحفہ ہے۔ مال بذات خود غلط نہیں ہے، دولت بھی اللہ کے طرف سے ایک بہت بڑی دین ہے، عطا ہے۔ ہر کسی کو دولت نہیں ملتی، لیکن دولت آنے کے بعد انسان کو زمین ہی پہ رہنا چاہیے، اڑنا نہیں چاہیے۔ کل تک غریب تھا، آج اللہ نے دولت دے دیا، ان کی باتیں سنیے، بڑی بڑی باتیں، اللہ اکبر۔ نہ بڑوں کی عزت ہے، نہ چھوٹوں کے اوپر شفقت ہے، نہ والدین کا ادب و احترام ہے، نہ محلے میں جو بڑے ہیں، نمازی ہے، امام ہے، وہاں کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بس اپنے آپ میں رہ رہا ہے۔ دولت دے دیا ہے۔ دولت دو چیزیں بڑی اچھی طرح سے پیدا کرتی ہے۔ یہ دولت ایک ایسی چیز ہے، یا بہت دولت آ گیا، یا تو فیشن میں آ جاتا ہے، یا تو غرور اور گھمنڈ میں آ جاتا ہے۔ اللہ دونوں چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ نے تجھے امین بنا کر، اللہ نے دولت دیا ہے، جو تیرا ہے تو رکھ لے، جو غریبوں کا ہے وہ غریبوں کو دینا ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ ہمارے اوپر جتنے لاکھ بھی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، 10 لاکھ میں کتنا فرض ہوا؟ اگر وہ زکوٰۃ کے پیسے ہم نہیں نکالتے ہیں، اللہ کے یہاں جو رجسٹر ہے، اس رجسٹر میں اس زکوٰۃ کے مال کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ پیسہ تو نے کھا لیا، اللہ کے رجسٹر میں جو الگ کر دیا ہے وہ غریبوں کا مال تو نے کھایا۔